اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ نے، من میم نون نون احسان کیا، احسان بھی عربی کا لفظ ہے لیکن من بہت بڑا احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنین پر، مومن کی جمع ہے مومنین پر، اذ جب بعث فیہم بعث با عین سا بعث بھیجا، اسی سے ہم لفظ کے اردو میں کہتے ہیں مبعوث کیا، اٹھایا، فیہم ان میں رسولاً ایک رسول میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ رسولاً تنوین آ گئی ہے، ایک رسول من انفسہم ان کے اپنے ہی نفسوں میں سے، من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو لفظ تالام باؤ اس کا مادہ ہوتا ہے، تلا یتلو تلاوتن ہوتا ہے پڑھنا، یتلو علیہم آیاتہ پڑھتا ہے ان پر، آیاتہ اس کی آیات، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یزکی لفظ زاکاباؤ ان کا تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے، يُعَلِّمُ لفظ عین لام میم سے عالمہ سے ہے، عالمہ ہوتا ہے سیکھنا، اور جو ہے عالمہ ہوتا ہے سیکھنا، اور جب یہ علامہ آ جاتا ہے تو درمیان میں شد آ جاتی ہے لام کے اوپر، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں باب تفعیل، علامہ یعلم تعلیما ہوتا ہے سکھانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، حکمت ہا کاف میم، حکمت دانائی، معاملہ فہمی، چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا، وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے، ان کا معنی اگر ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد اگر لام لازم آ جائے جس طرح لفی ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ بے شک یقیناً کر دیتے ہیں، واو اور ان بے شک کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی یقیناً، میں ضلال مبین، ضلال زواد لام لام ضل تو گمراہی میں، مبین با یا نون سے جو مادہ اس کا کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں تھے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، جنگ احد کا جو ہے تبصرہ اس پہ ہو رہا ہے، درمیان میں ہی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے جو صحابہ نے درا چھوڑا تھا ان کی تعلیم کی بھی ضرورت تھی۔ فرمایا لقد من اللہ البتہ تحقیق بہت بڑا احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنین پر، مومنین کا سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، ساری زمین و آسمان، شجر و حجر، ہر چیز، جانور، یہ سب کس کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں جو ہے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لقد من اللہ، یقیناً تحقیق بہت بڑا احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا جب بھیجا ان میں ایک رسول، کون سے رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں لوگوں میں پہ آنا جو ہے سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جو ہے ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من انفسہم انہی کے نفسوں میں سے، یعنی اہل مکہ میں جو ہے نبی کے پہلے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ انہی کی قوم ہوتی ہے، تو وہ سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے جو ہے، اگر باہر سے کوئی آیا آدمی ہوتا اور اس کی کوئی زبان اور ہوتی تو اس کا سمجھنا مشکل ہوتا، اگر کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا تب بھی بات سمجھ میں نہ آتی، اللہ تعالیٰ نے رسول انہی میں سے بھیجا، انہی کی زبان بولتا اور انہی کے معاشرے میں سے تھا تاکہ وہ اس کی پیروی کر سکے، اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکے، تو انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے ان پر
جو ہے آیات اس کی یعنی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. آیات کی تلاوت کیا ہے؟ لفظی تلاوت کہ جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جو ہے اللہ کی طرف سے وحی قرآن مجید آتا، جبرائیل آ کر سناتے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتے. یہ تھی لفظی تلاوت. دوسرا ہے معنوی کہ اس کے معنی بھی سمجھاتے، میننگ جو ہے اس کے بھی، ان آیات کا، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے. تیسرا حکمی کہ اس میں جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کو بھی سمجھاتے. تو ایک تو ہے کہ وہ جو ہے ریڈنگ کر کے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آتا ہے ایسا قرآن مجید ان کو پڑھ کر سنا دیتے. کوئی اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ عرب تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسر اللسان تھے، وہ ان میں سے جو ہے سب سے زیادہ فصیح عربی بولے، چونکہ اللہ نے آپ کو بنو سعد میں جو ہے رکھا تھا تاکہ جو ہے بہترین عربی بول سکے، تو وہ انہی کی زبان میں تھی اور وہ جانتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت کر کے سناتے، پھر ان کے معنی بتاتے، پھر ان جو احکامات آئے وہ بھی ان کو بتاتے. دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے. جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ جو ہے ان میں سے جو ہے نکالتے، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان میں سے داخل کرتے. یعنی جو ہے ایک ہے ظاہری صفائی، جو ظاہری وضو کرنا اور جو ہے ظاہری نجاست سے پاکیزہ کرنا، اور ایک ہے معنوی جو ہے پاکیزگی، تزکیہ کرنا ان کا. تو جو ہے ان کے اندر شرک، بت پرستی اور یہ ساری جو ہے بغض اور حسد اور انسانی جو خرابیاں ان کو دور کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ. اور تزکیہ کا عمل کسان کی طرح ہوتا ہے. جس طرح کسان پہلے کیا کرتا ہے، زمین کو لیول کرتا ہے، پھر اس کے پانی دیتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر اس کو لیول کرتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر اس میں سے ساری جڑی بوٹیاں اس میں سے اکھاڑ کے پھر اس میں فصل کاشت کرتا ہے. یہی ہے کہ پہلے ساری خرابیاں ان میں سے دور کر کے جو ہے انسانوں میں سے جو اس کے سے بت پرستی اور ہر جو ظاہری بھی اور باطنی بھی نجاستوں کو دور کر کے پھر اس کے اندر جو ہے اللہ کا جو ہے کتاب وہ اتارتا ہے اور اللہ کے احکامات جو ہے دیتا ہے. یہ ہے تزکیہ کا. پھر تیسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. ایک ہے کتاب کو پڑھ کر سنا دینا جیسے آیا، اور ایک ہے تعلیم دینا. تعلیم سلولی اینڈ گریجولی ہوتی ہے کہ ایسا، اور یہ باب تفعیل میں سے ہے. تو اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا. جس طرح قرآن مجید اترا ہے 23 سال میں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ان کو اس طرح سکھانا کہ وہ آگے جو ہے اس بات کو کنوے کر سکے، پڑھا سکے، استاد بن سکے. اس طرح ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبوں میں اور لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے. ایک ہے کہ اصحاب صفہ دور دور سے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سکھاتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھا کے آ جاتے وہ پھر آپس میں جو ہے مذاکرہ کرتے، وہ ایک دوسرے کو سکھاتے، پھر اس میں گہرائی کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے، اور ایک دوسرے کو پھر اس طرح وہ جو اصحاب صفہ بیٹھے تھے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ وہ آگے جو ہے لوگوں کے لیے معلم بن گئے. تو یہ ہے تعلیم. اچھا، جو قومیں ہیں وہ استاد قوموں کو بناتا ہے. جو ڈاکٹر انجینئرز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ اور سائنس، لیکن قومیں جو پرائمری استاد سے لے کر جو آخری ڈگری تک استاد پڑھاتے ہیں، یہ ہے قوموں کو بناتے ہیں. اور قوموں کا اگر بگاڑنا ہو تو اگر اس استاد بگڑ جائے تو قومیں بگڑ جاتی ہیں. جیسے بنگلہ دیش میں جو ہے سارے استاد جو ہے وہ وہاں پہ ہندو بن گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے کر دیا. تو تعلیم ایسا عمل، استاد تعلیم دیتا ہے، وہ قوموں کو بناتا ہے اور سنوارتا ہے. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام. چوتھا کام وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت،
सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हिकमत क्या है, दानाई और मामला फहमी और चीज़ों को सच जो है उसके पर्सपेक्टिव में उसको देखना, एट द राइट टाइम राइट डिसीजन करना, ये हिकमत होती है कि उसकी गहराई में जाकर उन जो असरार और रमूज हैं उनको जो है वो समझना। ये 4 काम नबी के बताए गए यहाँ पे। वह इन कानून, और बेशक थे, मिन कब्ल, इससे पहले, लफी दलाल मुबीन, वो खुली गुमराही में थे। क्यों? ये काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि जो है लोगों को आयात पढ़ कर सुनाई, फिर जो है उनका तज़किया किया, फिर उनको किताब की तालीम दी, फिर उसकी जो है उसके इसरार और रमूज जो है समझाए। वरना इससे पहले जो है कौन लोग जो है बुतों की पूजा करते, 360 बुत रखे हुए थे खाना काबा के में और इर्द गिर्द। वो हर साल लोग आके अपने बुतों की पूजा करते और बुतों से वो जो है वो मांगते। तो जो है और बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते, लोगों को लूट मार करते, जंगो जदल में मुब्तला रहते। इसलिए अल्लाह फरमाया कि वइन कान, और बेशक वो थे, मिन कब्लु, इससे पहले, लफी दलाल मुबीन, यकीनन खुली गुमराही में थे। ये आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो है उस गुमराही से निकाला, और वो जो थे जो न थे खुद राह पर, औरों के राहबर बन गए। तो ये नबी का काम अल्लाह ताला ने बताया। और जंग उहद के देखे दरमियानी जहाँ फतह और शिकस्त में तब्दीली हुई, वहीं पे साथ साथ तालीम का अमल भी साथ साथ ही जारी है। अल्लाह ताला को हम ये समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।